سوشل لینز میں خوش آمدید، بخیر راغلے۔ کیا آپ کے پاس 10-12 منٹس ہیں کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ سکیں؟ اگر پوری ویڈیو نہیں دیکھنی تو آپ اپنا وقت ضائع کریں گے، کیونکہ آپ کے یہ 10 منٹ ہمارے ساتھ بہت اچھے گزرنے والے ہیں۔ قطر خلیج فارس میں واقع ایک ایسا ملک ہے جس کا رقبہ 11,000 اسکوائر کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اگر آپ کو اندازہ نہ ہو رہا ہو تو ہم بتائے دیتے ہیں کہ یہ ملک امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تقریباً 40 گنا چھوٹا ہے۔ یہ کیا بلکہ قطر آزاد کشمیر سے بھی چھوٹا ملک ہے۔ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے اس کا نمبر 164 ہے۔ چنانچہ جب اس ملک نے 1971 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو قطر بہت دور واقع ایک غیر دوستانہ اور انتہائی غریب جگہ تھی۔ اس ویڈیو میں ہم قطر کی تیز رفتار اور بے مثال ترقی پر بات کریں گے۔ اگر آپ اس دلچسپ کہانی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ علاقہ برطانیہ کے غریب ترین علاقوں میں سے ایک تھا۔ ہوا یوں کہ 1872 سے لے کر 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے تک قطر سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 1916 میں قطر کے حکمران عبداللہ بن جسیم الثانی نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے اور یوں قطر ترکوں کے غضب سے بچنے کے لیے برطانیہ کی حفاظت میں آ گیا، جس کے لیے ایک عام لفظ پروٹیکٹوریٹ استعمال ہوتا ہے۔ جزیرہ نما قطر ایک ایسی جگہ ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تقریباً مکمل طور پر صحرا سے ڈھکا ہوا علاقہ ہے اور یقینی طور پر زمین پر سب سے زیادہ غیر آباد اور غریب ترین جگہوں میں سے ایک رہ چکا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدل گئے اور آج قطر کرۂ ارض کا سب سے امیر ملک ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کے شہریوں کی فی کس آمدنی $100,000 سے زیادہ ہے، جو کہ فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا اور جرمنی جیسے ممالک کی فی کس آمدنی سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے تک یہ ایک ایسا ملک تھا جو کہ تقریباً غیر آباد تھا۔ وہ ملک جو اپنی ماہی گیری کی صنعت پر مشکل سے زندہ رہ سکتا تھا اور آج پوری دنیا اس کی مثالیں دیتا ہے۔ قطر کی حکومت کی پوری دنیا میں سرمایہ کاری اور جائیدادیں ہیں۔ یہ ملک عربی میڈیا کی سب سے اہم کمپنی یعنی الجزیرہ کی جائے پیدائش بھی ہے اور اس کا دارالحکومت دوحہ ہے، جو کہ فلک بوس عمارتوں، شاپنگ مالز اور لگژری گاڑیوں کا ایک سمندر ہے، یعنی موناکو اور ویگاس کا مرکب، لیکن شراب اور جوئے کے بغیر۔ دوحہ میں سادگی کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں ہر چیز شاندار، ہنگامہ خیز اور چمکدار ہے۔ قطر کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ ملک وہابی مبلغین کی پناہ گاہ بننے سے چھٹکارا پا چکا ہے اور اب یہ ایک ایسا ملک بن گیا ہے جسے لوگ مشرق وسطی میں سب سے زیادہ آزاد خیال ملک سمجھ سکتے ہیں، بلا شبہ دبئی کے بعد۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ دبئی ایک امارات ہے اور حقیقت میں کوئی ملک نہیں۔ قطر کے امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی طرف سے عطیہ کردہ زمین پر $20 ملین کا کیتھولک چرچ، جس میں 2700 نشستیں ہیں اور بے شمار انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے برانچز بھی یہاں کھولے گئے ہیں۔ قطر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین ملک ہے، جبکہ قطر ایئر ویز دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ایئر لائن ہے۔ لہٰذا اب یقیناً سوال یہ ہونا چاہیے کہ قطر نے یہ شاندار تبدیلی کیسے حاصل کی؟ ٹھیک ہے، آئیے اس کامیابی کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہوتے ہیں کہ دنیا کے کچھ ممالک اتنے امیر کیوں ہیں، لیکن قطر کے معاملے میں یہ بتانا بہت آسان ہے۔ قطر کی دولت 3 چیزوں کے مرہون منت ہے، یعنی تیل، قدرتی گیس اور سب سے زیادہ اہم کمائی ہوئی دولت کا صحیح استعمال۔ ترقی کے سفر کی ابتدا قدرتی گیس کی ایک بڑی مقدار میں دریافت سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، قطر میں قدرتی گیس بہت زیادہ ہے۔ مایوس تو نہیں ہوئے آپ کہ یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ رکیں، کیونکہ یہ حقیقت میں کافی دلچسپ کہانی ہے کہ یہ سب کچھ آخر ہوا کیسے۔ قطر میں پہلے آئل فیلڈز 1940 یعنی 1940 کی دہائی میں دریافت ہوئے تھے اور 1960 کی دہائی تک بڑے مقدار میں تیل اور گیس نکلنے کے مراحل شروع ہوئے
اور اس طرح آہستہ آہستہ غریب ترین ملک قطر میں چیزیں بدل گئی، لیکن ابھی کوئی بڑی تبدیلی سامنے نہیں آئی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ 1970 کی دہائی کا آغاز تھا کہ جب شیل کمپنی کو اس ملک کا سب سے بڑا خزانہ ملا، یعنی نارتھ فیلڈ، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا گیس فیلڈ ہے۔ لیکن اس وقت قدرتی گیس حقیقت میں اتنی منافع بخش چیز نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں گیس صرف پائپ لائنوں کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی تھی، اور قطر اس زمانے میں ایسا ملک نہیں تھا جہاں کے خود گیس کو استعمال کیا جا سکتا۔ اس بات سے مایوس ہو کر شیل کمپنی نے جلد ہی نارتھ فیلڈ کی کامیابی کو بھلا دیا۔ لیکن پھر بھی بات یہاں آ کر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دریافت آئندہ سالوں میں دنیا میں گیس کے استعمال اور ایکسپورٹ کے لیے نئی راہیں ہموار کرنے والی تھی، جس کی وجہ سے مستقبل میں چیزیں یکسر بدل جانی تھی۔ 1996 میں اس وقت کے امیر حماد بن خلیفہ الثانی نے اس وقت بغاوت کی اور حکومت پر قبضہ کیا جب ان کے والد سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے۔ یہ نیا امیر نہایت روشن خیالی کے ساتھ اقتدار تک پہنچا۔ اسے معلوم تھا کہ قطر کا مستقبل گیس سے وابستہ ہے اور انہیں اپنے گیس کے میدانوں سے ہی فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ اپنے اسی نقطہ نظر کو اس نے سچ ثابت کر دکھایا، جس کی وجہ سے قطر کی قسمت بدل گئی۔ نئے امیر نے ایک غیر ترقی یافتہ اور نایاب ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کو لیکویفیکشن کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی دراصل قدرتی گیس کو لکوڈ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے تاکہ اسے بڑے جہازوں میں تیل کی طرح لے جایا جا سکے۔ ایسا کرنے کے لیے گیس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے -161 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے، جو کہ ایک مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ اسی لیے قطر نے اس ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے بہت زیادہ وسائل کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکے۔ اس سرمایہ کاری کی وجہ سے قطر LNG بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے قطر اپنی گیس کی بہت زیادہ سپلائی باقی دنیا کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل بنا، اور اگر ہم اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو گزشتہ سال قطر کی گیس کا 75% ایشیائی ممالک یعنی چین، بھارت، جنوبی کوریا اور جاپان کو ایکسپورٹ کیا گیا۔ لیکن صرف یہ ہی نہیں بلکہ اور بھی دلچسپ باتیں ہیں۔ قطر نے جو انڈسٹریل کمپلیکس تیار کیا ہے وہ اتنا بڑا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ قطر اب دنیا میں سب سے سستا گیس نکالنے اور پھر اسے LNG میں تبدیل کرانے کا بھی سب سے سستا ملک بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر قطر میں LNG کا میتین ٹینکر امریکہ کے مقابلے میں 4 گنا سستا ہے، اور یہی اس چھوٹے اور امیر ملک کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ لیکن یہ کامیابی تصویر کا صرف ایک رخ پیش کرتی ہے، کیونکہ کسی ملک کی اصل کامیابی صرف دولت کمانا ہی نہیں بلکہ دولت کمانے کے بعد اس رقم کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر دولت کا صحیح استعمال نہ ہو تو پھر انگولا یا وینزویلا کی طرح بے شمار وسائل ہونے کے باوجود ملک تباہ و برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کے علاوہ قطر کے پاس کامیابی کے کچھ اور فارمولے اور کنجیاں بھی موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولے اور کنجیاں کیا ہیں۔ 1995 میں حماد بن خلیفہ الثانی کے اقتدار میں آنے کے بعد حالات نمایاں طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ حماد بن خلیفہ کی قیادت کے 18 سالوں میں قطر کی آبادی 5 گنا بڑھ گئی ہے، جبکہ اسی دوران یہ ملک دنیا کا سب سے امیر ملک بن چکا ہے۔ لہٰذا بوڑھے امیر حماد بن خلیفہ کو اپنے آپ پر اور اپنی کارکردگی پر فخر محسوس کرنے کی کافی وجوہات ہیں۔ قطر نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاشی وسائل پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ تیل اور گیس حاصل ہونے والی رقم سے کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے بنیادی طور پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاری کی ہے۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے، جو کہ پوری دنیا میں سرمایہ کاری کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ مہیا کرتا ہے۔
اس ادارے کو قطر کی طاقت کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں $330 بلین سے زیادہ رقم موجود ہے۔ اور آپ کی حیرت میں اضافہ کرتے چلیں کہ قطر کی آبادی 30 لاکھ سے کم ہے، لیکن ان 30 لاکھ افراد میں سے صرف 3 لاکھ قطری شہری ہیں اور باقی تمام لوگ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ خود حساب لگائیں کہ 3 لاکھ لوگ اور $330 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ، دماغ چکرا جاتا ہے۔ اس فنڈ نے پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ میں اہم سرمایہ کاری کی ہے۔ لندن میں شہر کا ایک بڑا حصہ قطر نے خرید لیا ہے، جس میں ہوٹل، دفاتر اور اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں۔ اور امریکہ کے صرف مینہٹن ریاست میں اس فنڈ نے پچھلے 2 سالوں میں $5 بلین کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اور یہ صرف ریئل اسٹیٹ ہی نہیں ہے، اس فنڈ کے کئی ملٹی نیشنلز میں بھی بڑے شیئرز ہیں۔ مثال کے طور پر واکس ویگن، آئبریڈرولا، بارکلیز بینک، ٹیفانی اینڈ کو، شیل، یہاں تک کہ دیو ہیکل، روز نیفٹ جیسی کمپنیوں کے سب سے بڑے شیئر ہولڈرز میں سے ایک قطر بھی ہے۔ یہ لسٹ بہت طویل ہے، اس لیے ہم قطر کی تمام انویسٹمنٹس کے بارے میں یہاں نہیں بتا سکیں گے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قطر میں گیس اور تیل کی پیداوار بڑھنے کے ساتھ ہی غیر ملکی سرمایہ کاری میں کیسے اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ صرف بین الاقوامی سرمایہ کاری ہی نہیں ہے، بلکہ ملک کے اندر بھی بہت سارے وسائل کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ دسیوں اربوں ڈالرز خرچ کیے جا چکے ہیں اور مزید بھی کیے جا رہے ہیں۔ شاہراہوں، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں، تحقیقی مراکز، مالیاتی مراکز اور بہت ساری اور چیزوں پر۔ ان سب کا آخر مقصد کیا ہے؟ یہ تمام سرمایہ کاری تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مستقبل میں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بدلنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں تیل اور گیس کی یہ آمدن باقی نہ رہے یا پھر دنیا متبادل انرجی کی طرف چلی جائے، لیکن وہ وقت واقعی ابھی بہت دور ہے جب دنیا میں گیس کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ فی الحال ایسا کوئی تجزیہ کار نہیں جو یہ کہہ سکے کہ گیس کی طلب کب اور کیوں ختم یا کم ہوگی۔ البتہ تیل کے متعلق لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 2030 میں اس کی ڈیمانڈ عروج پر ہوگی، جبکہ دوسرے لوگوں کا اندازہ 2042 تک کا ہے، جس کے بعد تیل کی طلب دنیا میں کم ہو جائے گی، لیکن گیس کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ قدرتی وسائل یعنی تیل اور گیس سے کمائے گئے پیسے کو خرچ کرنے کی بجائے سرمایہ کاری سے کمائے گئے پیسوں کا استعمال ہی قطر اور دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال ممالک کے درمیان سب سے اہم اور بڑا فرق ہے۔ اکثر وہ ممالک جن کے پاس قدرتی وسائل ہیں ان کو پیسہ خرچ کرنا بہت آسان کام لگتا ہے، بجائے اس کے کہ اس پیسے کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے عقل مندی اور دانش مندی سے استعمال کریں۔ حماد بن خلیفہ الثانی جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھے تو ان کے ذہن میں ایک اور بات بھی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ قطر کو بین الاقوامی اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ برسوں سے قطر پر سعودی عرب کا کنٹرول تھا، اور یہ بھی کہ امیر حماد بن خلیفہ کویت پر عراق کے حملے کو فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ امکان موجود تھا کہ اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ قطر کے ساتھ بھی پیش آئے۔ قطر کی بقا اور سالمیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی ایک الگ شناخت کا دعویٰ کرتا، اور ساتھ ہی بین الاقوامی اثر و رسوخ حاصل کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ دوسری صورت میں سعودی عرب کے ساتھ کوئی بھی تنازع ملک کی آزادی سے سمجھوتا ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ نئی صدی کے آغاز کے وقت قطر کی قدرتی گیس اب کوئی بھی بڑا بل ادا کر سکنے کے قابل بن چکی تھی۔ چنانچہ 2003 میں جب سعودی عرب نے امریکی فوج کو اپنے ملک سے نکلنے کی درخواست کی تو قطر نے امریکہ کے فوجیوں کے لیے اپنی سرزمین پیش کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ جب فوجی اڈوں کی تعمیر کے لیے تقریباً $1 ارب خرچ کرنے کی بات آئی تو انہوں نے آنکھ نہیں جھپکی اور یہ خطیر رقم خرچ کر ڈالی۔ قطری دارالحکومت دوحہ سے 20 میل جنوب مغرب میں وسیع و عریض امریکی فوجی اڈہ تقریباً 11,000 امریکی فوجیوں کا گھر ہے۔
در حقیقت اس ہڈے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قطر نے ایک بہت ہی جامع انشورنس پالیسی خریدی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس الجزیرہ نیوز چینل کی مثال بھی موجود ہے۔ اس چینل کا مقصد عالمی اثر و رسوخ حاصل کرنا ہے، اور قطر اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ قطر نے بین الاقوامی اثر و رسوخ کی طرف گامزن ایک انتہائی کامیاب خارجہ پالیسی بھی تیار کی ہے۔ اس تمام سیاسی حکمت عملی نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب دونوں کو سخت ناراض کر دیا ہے۔ جون 2017 میں انہوں نے قطر پر بنیاد پرست گروہوں اور دہشت گردوں کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے قطر کی ناکہ بندی کا اعلان کیا۔ اب یہ سچ ہے کہ قطر کے کچھ ڈارک سیکرٹس بھی ہیں۔ یہ ایک مطلق بادشاہت یعنی ایبسولوٹ مونارکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک مغربی دنیا اور خاص طور پر امریکہ کے لیے ایک اچھا اور قابل اعتبار اتحادی ہے، اور یہ خطے میں سب سے زیادہ کلی ذہنیت والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا قطر سے بائیکاٹ کرنے کا ایک مختلف ہدف تھا۔ اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ قطر کی بین الاقوامی اثر و رسوخ کی حکمت عملی کو کم کیا جائے اور انہیں بنیادی طور پر ان کی جگہ پر رکھا جائے۔ تاہم یہ بائیکاٹ اور ناکہ بندی مکمل طور پر ناکام رہی۔ ناکامی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ریاض کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں، بہت کم ممالک نے اس کی حمایت کی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کویت اور عمان نے بھی حمایت نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ قطر نے ترکی اور یہاں تک کہ ایران کے ساتھ بھی بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ قطر نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی مضبوط ہے۔ قطر نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر کے سعودی عرب کی مخالفت بھی کی۔ اور آخر میں کچھ باتیں آپ کو بتانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ قطر میں بہت سارے کام غلط بھی ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں کام کرنے والے غریب ممالک کے مزدوروں کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ خواتین کی صورتحال پر بھی کئی سوالیہ نشانات ہیں، اور جمہوریت کا فقدان بھی اہم مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ قطری نظام کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ حکومت کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے۔ ہمارا اشارہ پرائیویٹائزیشن کی طرف ہے، کیونکہ دبئی کے برعکس قطر میں سب کچھ حکومت کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ دبئی اب بھی تمام پہلوؤں میں قطر سے آگے ہے۔ لیکن جو بھی ہو، قطر کے بچت کی صلاحیت، ان کی پیداواری سرمایہ کاری اور ان کی کشادگی کو تسلیم نہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ اور اب آپ کی باری ہے۔ آپ کے خیال میں خلیج فارس کے ممالک کی یہ جنگ کون جیتے گا، سعودی عرب یا قطر؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، لیکن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ و ناصر۔